السلام علیکم مائی لولی ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو چلے جی، آج بڑا زبردست ایک اور ٹاپک لے کر آئی ہوں، تو مجھے امید ہے آج کا یہ ٹاپک جو ہے آپ کو پسند آئے گا۔ لیکن پہلے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں نے کتنی دفعہ سوچا ہے کہ آیا یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ظاہرہ سمجھ میں آ جائے گا اور وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اس پہ بات کرنی چاہیے اور ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں، مطلب ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ جو باتیں جو ہے باتیں کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، لیکن خود تو وہاں یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرانس میں۔ تو چلیں، پھر بھی جو کچھ بھی ہے ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو اور سوچنے کا طریقہ ہے۔ تو میں اس ٹاپک پہ جسٹ اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، کیونکہ باہر آنا یا نہ آنا، یورپ کے کسی بھی کنٹری میں جس مرضی میں آپ نے جانے کا فیصلہ کریں، آئیں جائیں، تو یہ ظاہرہ ایک بندے کا پرسنل اور اپ ٹو اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے۔ لیکن یہ کہ آنے سے پہلے کم از کم کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا پتہ چلنا ضروری ہے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور ریسنٹلی اسی طرح یہ کینیڈا میں واقع ہوا جو یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کے بارے میں، واقعے کے بارے میں سنا ہو۔ تو یہ ایک اس کی سسٹر ہے، تو اس نے فیس بک کے اوپر نا یہ جو ہے شیئر کیا تھا، یہ پیج سا کہ کافی دن ہو گئے ہیں، تو اس کا بھائی ہے ادھر کینیڈا میں، تو اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ایکچوئل میں وہ یہاں اپریل کے مہینے میں آیا BCS کرنے کے لیے، تو جو ہے اب سنس اگست ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اور اس کے بعد سے ہی اس کی فیملی کا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، اور ایکچولی ان کو کچھ ریسورسز سے ہی پتہ چلا ہے اس کے بارے میں کہ کسی نے نا اس کو نیاگرا فال میں جمپ کرتے دیکھا ہے۔ تو میں بھی، میرے نظروں کے سامنے سے بھی جب یہ گزرا، اس کی بہن کا یہ جو اس نے شیئر کی تھی نا پوسٹ، تو میرے دل کو بھی نا بڑا مطلب اس چیز کا ہوا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں نا، تو اس لیے نا، تو پھر کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ باہر رہتے ہیں انہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں بہتر، کہ جو مطلب پاکستان انڈیا میں آپ لوگوں کے پیرنٹس ہیں، فیملی ہے، جب آپ کا ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو، کافی دن گزر جائیں، تو کس قسم کی پریشانی ہوتی ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح بہت زیادہ ورڈ ہو گئے تھے، کیونکہ اگر دن میں ایک دو دفعہ بات ہو جائے نا، تو پھر والدین کو بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو جی بچہ ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ دن پہلے یہ خبر آئی ہے، بلکہ اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی طرف سے یہ خبر کنفرم کی گئی ہے کہ وہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تو اللہ پاک اس کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے، اور اصل میں اس نے یہ سوسائڈ کمٹ کیا تھا۔ تو مطلب یہ جو خبر تھی بالکل صحیح تھی کہ اس نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے۔ تو حالانکہ وہ اس کو صرف 4 منتھ ہوئے ہیں ادھر کینیڈا میں آئے ہوئے، اور ایک وہ اچھا اسٹوڈنٹ، بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، تو مطلب اس کی سارے رزلٹس رپورٹس اچھی آ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بچہ نا لونلی نیس کا شکار ہو گیا تھا، اور سک ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسے اکیلے رہ کے نا بندہ تنگ پڑ جاتا ہے اس طرح۔ اور سب سے زیادہ یہ سننے میں آ رہا تھا، کتنے جو ہے لوگ بات کر رہے تھے اس پہ کہ مطلب یونیورسٹی میں نا اس کو بولی کیا جا رہا تھا، یعنی اس کو تنگ کیا جا رہا تھا اس طرح کہ وہ تنگ آ کر اس نے پھر یہ جو کمٹ کیا ہے۔ اس کی کچھ اس طرح کی ویڈیو بنا لی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو تنگ کیا جا رہا تھا، اور حالانکہ اس کی صرف عمر ابھی 18 ایئرس تھی، یعنی 18 عمر کتنی کوئی ہوتی ہے عمر، مطلب ابھی بچوں میں ہی آپ کی عمر شمار ہوتی ہے۔ تو آپ کے کتنے خواب ہوتے ہیں، ڈریمز ہوتے ہیں کہ آپ باہر جا رہے ہو کینیڈا میں جی، اچھی یونیورسٹی میں آپ پڑھو گے، آپ نے یہ ڈگری لینی ہے اور آگے اپنا فیوچر بنانا ہے۔ اس کے پیرنٹس نے کیا کیا سوچ کے اس کو باہر بھیجا پڑھنے کے لیے کہ اس کا فیوچر اچھا ہوگا، برائٹ ہوگا، اور یہ اکلوتا، احمد جو ہے اکلوتا بچہ تھا، اور اس کے 6 بہنیں ہیں، تو آپ اسے سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پیرنٹس کی دماغی حالت کیا ہوگی، کہ ظاہر کسی بھی کے پیرنٹس کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا اور دیکھنا جو ہے اپنے جیتے جی اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا اور اس طرح دیکھنا، اتنا دکھ، تو کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے یہ کوئی بھی، کیونکہ ہم ایز اے پیرنٹس ہم لوگوں کی پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کے لیے لمبی زندگی کرے اور ان کا اچھا روشن مستقبل کرے۔ تو اور اگر آپ یہ کنڈیشن دیکھنے آپ کو پڑ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کس دکھ اور صدمے سے وہ گزر رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور لیکن احمد کی یہ جو ہے موت کے بعد
کافی سوالات اٹھتے ہیں اس بارے میں، اور ایز اے پیرنٹس میرے دل میں بھی اور ذہن میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ مطلب کئی بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے نا ویسے ہی ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے یہاں کچھ نہیں کرنا، پاکستان میں ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہمیں بس باہر ہی بھیجو، تو ہم نے بس وہیں جانا ہے اور مطلب وہیں ہمارا فیوچر سیٹ ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایز اے پیرنٹس ہماری بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ دیکھیں ہم ہر پہلوؤں پہ غور کریں کہ آیا ہمارے بچے بھی اس قابل ہیں کہ نہیں، مطلب وہ اتنی یہ لونلی نیس اور یہ اکیلا پان اور یہ سارا کچھ برداشت کر لیں گے، کیونکہ یورپ کی زندگی جو ہے نا یہ اکیلی زندگی ہے، ذمہ داری کی زندگی ہے، اور ڈپریشن ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو یہ خالی اسٹیٹکس نہیں کہتے کہ یہ، بلکہ اصل میں یہ حقیقت بھی ہے کہ مطلب اتنی یہ فاسٹ زندگی ہے، اور اگر آپ کی فیملی ہو نا تو پھر بھی چلو آپ کی مطلب فیملی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ دل لگ جاتا ہے، لیکن اگر اس طرح اسٹوڈنٹ ہو، اگر ایز آپ اسٹوڈنٹ آ رہے ہو یا صرف کام کرنے کے لیے آ رہے ہو بالکل اکیلے، پھر تو زندگی یہاں بہت مشکل ہے، اور مطلب جو ڈپریشن ہے اس کا تو لیول ہائی ہو جاتا ہے یہاں۔ تو اس لیے جب آپ مطلب غور کریں پیرنٹس، جب آپ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، جو بھی ملک ہو، تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اگر بچہ جلدی مطلب رونا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو وہ جو دل پہ لگا لیتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مطلب چپ کر جاتا ہے، تو اس طرح پہلے آپ کو اس کی مطلب یہ چیز آپ نے اس کے دل سے نکالنی ہے، اس چیز کو دور کرنا ہے، کیونکہ یہی چیز جو آہستہ آہستہ دل میں جو ہے نا بچے وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب کھل کے بولتے نہیں ہیں، کھل کے بتاتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے پھر یہ آہستہ آہستہ یہ لیول جو ہے بڑھتا جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں اور بچہ اس طرح وہ بھی اپنوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے اگر باہر آ جائے گا، تو آپ خود ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نہ یہاں کسی کو وہ بتا سکتا ہے، اور نہ یہاں کوئی اور سنتا ہے آپ کا دکھ، کوئی بانٹ سکتا ہے اور نہ ہی بانٹتا ہے، مطلب یہاں آپ ہی ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مینٹلی طور پر اگر آپ کا بچہ اسٹرانگ ہے تو تب آپ اس کو سوچیں۔ یہ تو نارمل ہے، پاکستان کے حالات بھی ایسے جا رہے ہیں، مطلب مہنگائی ہے اور ہے، تو بچے اس چیز کو کرتے ہیں کہ شاید ہمارا یہاں جو ہے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی، تو ہم باہر جائیں گے تو بس وہیں ہمیں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ جو حالات ہیں وہ بھی بعض دفعہ بندے کو مجبور کر دیتے ہیں، لیکن مینٹلی طور پر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مینٹلی طور پر اتنے بچے کو اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر وہ جا بھی رہا ہے، اس کا فیصلہ بھی ہے، تو آگے جیسے جس قسم کے بھی حالات آئیں گے تو وہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کیا فیس کرنا ہے، بجائے کہ کوئی برا حادثہ ہو، کوئی ایسا اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جس سے بعد میں پچھتانا پڑے، تو وہ بہتر ہے کہ وہ پہلے آپ کھل کے اپنے بچے سے بات کریں، اور اس کو وہ ساری اس کی کنفیوژن کو دور کریں، اس کو مینٹلی اسٹرانگ کریں، تو تب چھوڑیں اس کے باہر کے حالات سے نا نبٹنے کے لیے، کیونکہ یہاں آپ نے ویدر کا بھی دیکھا ہوگا، 10 مہینے 9 مہینے ٹوٹل یہاں سردی رہتی ہے، بالکل ٹھنڈ رہتی ہے اور اندھیرا، اور تو وہ ویسے بھی یہ چیزیں بھی نا کافی میٹر کرتی ہیں، کیونکہ جب دوسرے ماحول سے بچہ آتا ہے ایک دم، تو وہاں اور چیز ہوتی ہے، ویدر کی سسٹم بھی اور ہوتا ہے، تو یہاں تو اصل میں تو سردیوں میں نا، اور اس طرح سخت سردی میں باہر نکلنا، خود اپنے لیے مطلب ناشتہ خود تیار کرنا، ہر چیز ریڈی کرنا، اور پھر جو ہے جانا، پھر آپ کیونکہ یہاں جو لیٹ مطلب اگر یونیورسٹی کا بھی ہے تو جا کے آپ کو شام کو نا تقریباً 9 8:30 9 تو آپ کو لازمی بج جاتے ہیں گھر آتے آتے، تو پھر آپ نے یہ 3 4 گھنٹے کا آپ کے پاس ریسٹ کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، بس چینج کیا، کھانا وغیرہ جلدی جلدی کھایا، اور پھر جی آپ نے کوئی ہوم ورک ہے تو وہ تھوڑا بہت کیا، اور پھر آپ نے جو ہے سو جانا ہے اور نیکسٹ اگلے دن کے لیے تیاری شروع کر دینی ہے۔ اور دوسری ایک بہت اہم بات ہے جو پیرنٹس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے بچوں کو باہر بھیجنے سے پہلے، کہ آپ کو فائنینشلی بچے کو کم از کم کچھ عرصے سپورٹ کرنا چاہیے، جیسے کچھ مہینے، کم از کم 2 3 مہینے نا آپ کو ان کو فیس وغیرہ ان کی بھریں، کیونکہ اگر آپ فوراً ہی ان سے ایسا تقاضا کرنا شروع کر دیں گے کہ چلیں جی وہ اب آپ باہر چلے گئے ہیں تو اب پیسے جلدی سے کمائیں ہماری طرف بھیجیں، اور وہ ایز اے اسٹوڈنٹ وہ پہلے ہی مطلب اسٹریس میں ہے اور اسٹرگل کر رہے ہیں، تو کم از کم آپ کو کرنا چاہیے کہ میں صرف ان پیرنٹس کے لیے نہیں کہہ رہی کہ جنہوں نے ظاہر پیرنٹس بڑی مشکل سے پیسے وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں اور بچے کو باہر بھیجتے ہیں، تو ظاہر ان کے لیے تو مشکل ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں یا جن کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہم اس کو وہ ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمارے سپورٹ کے بغیر وہ جو ہے وہاں ایگزسٹ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے پھر کم از کم کچھ مہینے اس کو تھوڑی بہت سپورٹ کریں اور اس کو کرج دیں کہ ٹھیک ہے تم جو ہے پڑھو، اور جب
تک ہم 3-4 مہینے کی فیس ہم لوگ بھرتے ہیں، جب تم تھوڑے سے صحیح ہو جاؤ کہ کچھ بچے یہاں کیونکہ فوراً یہ اپنی لک کے اوپر بھی ہوتا ہے نا، کئی بچوں کو فوراً جاب یہاں مل جاتی ہے اور کئی بچوں کو 6-7 سال 6-7 مہینے تک جاب ہی نہیں کہیں ملتی، تو وہ کیسے پھر اپنا یہ سارا کچھ خود افورڈ کریں. تو اس لیے فائنینشلی تھوڑا سا اگر پیرنٹس اس کو شروع میں سپورٹ کریں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا جو ہے سیٹنگ کی طرف ہو جائے گا. تو اور ایک اور جو سب سے اہم ضروری بات کہ آپ بچے کو یہ ضرور کہیں اس کے ذہن میں ڈالیں کہ جو کچھ بھی ہے، یعنی اگر تمہیں اسٹرگلز آ رہی ہیں اور ہر چیز تمہیں فیس کرنی پڑ رہی ہے، تو جو بھی ہے ہم تمہارے بیک پہ کھڑے ہیں تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے. تو تم نے کسی طرح ہمت نہیں ہارنی اور سٹریس نہیں لینا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ آپ کا جو مورل سپورٹ ہے نا، تو وہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے ایک اسٹوڈنٹ لائف میں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے. تو اس طرح آپ نے اس کو سپورٹ ضرور دینا ہے اور حوصلہ دیتے رہنا ہے کہ کیونکہ بعض اسٹوڈنٹس ایسے یہاں ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ واقعی انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور مطلب ان حالات سے گزرے ہیں اور آج وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. اور مطلب یہ کیونکہ پیسہ تو آنا جانا چیز ہے، آنی جانی چیز ہے، اس کا یہ ہے کہ آج کسی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے اور اس طرح، اور کل کا کیا پتہ ہے. تو آپ نے اس طرح جو ہے ہر وقت بچے کو سپورٹ کرنی ہے اور جیسے بھی حالات ہوں. اور دوسرا آپ نے اس کے جو ہے فرینڈ کی طرح اس کے ساتھ رہنا ہے، مطلب اس کا فرینڈ بننا ہے کہ اسے بولتے رہا کریں کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے اس قسم کی یا کوئی بھی تمہیں پریشان کر رہا ہے یا اور بھی، تو تم نے ہم سے ضرور یہ اپنی پرابلم شیئر کرنی ہے. کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ہر بات شیئر کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے نا ایز اے والدین اس سے پوچھتے رہنا ہے، اور تاکہ اگر اسے کسی جگہ مورل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، ظاہر فیملی تو ساتھ نہیں ہے تو آپ مورل سپورٹ تو کم از کم دے سکتے ہیں نا. تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے ایک پرسنالٹی کو ڈیولپ ہونے میں اور ایک سکسیس کی طرف جانے میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بعض دفعہ بڑا میٹر کرتی ہیں. تو مجھے امید ہے آج کا یہ جو ولاگ میں نے بنایا ہے اور یہ جو خاص ٹاپک میں نے چنا ہے، تو کئی جو لوگ ہیں ان کو یہ ہیلپ فل ان کے لیے ہوگی اور پسند آیا ہوگا ٹاپک. اور اگر اس طرح کے کسی اور مزید ٹاپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا اور لائک اور شیئر کیجیے گا میری ویڈیوز کو اور ادھر ادھر شیئر کیا کریں، تاکہ اور جو آنے والے مطلب جو اسٹرگل کرنے والے یا یورپ میں ابراڈ آنا چاہتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی بھی ایک بات بھی اگر ان کے دل پہ کلک کر جاتی ہے، ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے، تو میں کہوں گی کہ مجھے یہ اپنی مطلب بات کرنے کا اور یہ محنت کا ولاگ بنانے کا صلہ مل جائے گا. تو مجھے امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، ولاگ میں، کسی اچھے اور زبردست سے ٹاپک کے ساتھ. تو اللہ حافظ.